الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.105 ہے، یعنی چوتھے سورہ کا لیسن نمبر 105 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 153۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک وقالوا ارنا اللہ جہرة فأخذتهم الصاعقة بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یسألک روٹ ورڈ ہے، سین الف لام سے، معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ آسک یو، اہلو الف ہا لام سے، معنی اہل، اہل سے مراد یہاں پر اہل کتاب ہے، لوگ، دا پیپل۔ الکتاب کاف تا با سے ہے، معنی کتاب، دا بک۔ ان کے معنی کے، دیٹ۔ تنزلہ نون زا لام سے ہے، معنی آپ اتار لائیں، یو برنگ ڈاؤن، علیہم ان پر، ٹو دیم۔ کتابہ کاف تا با سے، معنی کتاب، ا بک۔ من سے مراد سے، فرم۔ السماء سین میم واو سے ہے، معنی آسمان یا ہیون۔ فقد تو یقیناً، دین شیورلی۔ سألو سین الف لام سے ہے، معنی وہ سوال کر چکے ہیں، they had asked۔ موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، موزس peace be upon him، جن کو عربی اور اردو میں موسیٰ کہتے ہیں۔ اکبرہ کاف با را سے روٹ ورڈ ہے، معنی بڑا، گریٹر۔ من یعنی سے، دین۔ ذالکا یعنی وہ، دیٹ۔ وقالو قاف واو لام سے ہے، معنی پس وہ کہتے ہیں، فور دے سیڈ۔ ارینا الف را یا سے ہے، معنی ہم کو دکھا، شو اس۔ اللہ الف لام ہا سے، معنی اللہ، اللہ۔ جہرتن جیم ہا را سے ہے، معنی علانیہ، مینیفیسٹلی۔ فاخذتہم الف خا دال سے ہے، معنی سو انہیں آ پکڑا، سو اسٹرک دیم۔ الصاعقہ صاد عین قاف سے ہے، معنی بجلی، تھنڈر بولٹ۔ بظلمہم زو لام میم سے ہے، معنی ان کے ظلم کے باعث، فور their wrong doing۔ ثم یعنی پھر، دین۔ اتخذوا الف خا دال سے ہے، معنی انہوں نے بنا لیا، they took۔ العجلہ عین جیم لام سے، معنی بچڑا، the calf۔ من سے مراد سے، فرم۔ بعدی با عین دال سے، معنی بعد، آفٹر۔ ما یعنی جو، واٹ۔ جاءتہم جین یا حمزہ سے، معنی ان کے پاس آئیں، came to them۔ البینات با یا نون سے، معنی کھلی نشانیاں، the clear proofs۔ فعفونا عین فا واو سے ہے، معنی سو ہم نے درگزر کیا، then we forgave them۔ عن سے مراد سے، for۔ ذالکا اس اور اس دونوں کو کہتے ہیں، that اور this۔ وآتینا الف تا یا سے ہے، معنی اور ہم نے عطا کیا، and we gave۔ موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام، موزس یا موسیٰ۔ سلطانہ سین لام تو سے، معنی غلبہ، an authority۔ مبینہ با یا نون سے، معنی صریح یا کلیئر۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ یسألک اہل الکتابی آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کہ اتار لائیں ان پر، کتابا من السماء آسمان سے کتاب، فقد سألوا موسیٰ سو وہ یقیناً سوال کر چکے موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک اس سے بھی بڑا۔ فقالوا ارنا اللہ جہرہ انہوں نے کہا ہمیں اللہ علانیہ دکھائیں۔ فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم سو انہیں بجلی نے آ پکڑا ان کے ظلم کے سبب۔ ثم اتخذوا العجل پھر انہوں نے بنا لیا بچڑا، من بعد ما جاءتهم البینات اس کے بعد کہ ان کے پاس نشانیاں آ گئیں۔ فعفونا عن ذلک سو ہم نے اس سے درگزر کیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح غلبہ دیا۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ اتار لائیں ان پر آسمان سے کتاب، سو یقیناً سوال کر چکے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا، انہوں نے کہا ہمیں اللہ علانیہ دکھائیں، سو انہیں بجلی نے آ پکڑا ان کے ظلم کے سبب، پھر انہوں نے بنا لیا بچڑا، اس کے بعد کہ ان کے پاس نشانیاں آ گئیں، سو ہم نے اس سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح غلبہ دیا۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ یسألک اہل الکتابی the people of the book ask you ان تنزل علیہم to bring down to them کتابا من السماء a book from heaven فقد سألوا موسیٰ but they had asked Moses اکبر من ذالک for greater than that فقالوا ارنا اللہ جہرہ For they said,
show us Allah manifestly. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ, so the thunderbolt struck them for their wrongdoing. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ, yet they took calf for worship. مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ, after clear evidences had come to them. فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ, but we pardoned that. وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا, and we gave Moses a clear authority. Complete translation देखें. The people of the book asked you to bring down to them a book from heaven, but they had asked Moses for greater than that. For they said, show us Allah manifestly. So the thunderbolt struck them for their wrongdoing. Yet they took calf for worship, after clear evidences had come to them. But we pardoned that. We gave Moses a clear authority. تفسیر آیت دیکھیں. آیت کا پہلا حصہ ہے یسألک اہل الکتاب, آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں. یہاں اہل کتاب سے مراد یہود ہیں جو یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات الواح یعنی تختیوں کی شکل میں دی گئی تھی, اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک کتاب لائیں. یہود کے مطابق پہاڑ طور میں اللہ کے نور سے تختیاں بنتی تھیں اور نور سے ہی اس پر اللہ کا کلام کنندہ ہوتا تھا. یعنی پہاڑ طور کٹ کٹ کر تختیوں کی شکلیں لیتا تھا اور ان تختیوں میں اللہ کے نور سے کلام لکھا جاتا تھا. یہود چاہتے تھے کہ قرآن بھی اسی طرح کی تختیوں کا مجموعہ ہو تو ایمان لائیں. ان تنزل علیہم کتابا من السماء, کہ اتار لائیں ان پر آسمان سے کتاب. یعنی وہ چاہتے تھے کہ تورات کی طرح قرآن بھی تختیوں کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے محسوس کریں اور یقین کریں کہ اللہ کا کلام ہے. سورہ اعراف میں ذکر آیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات کی تختیاں لے کر اترے تو قوم بچڑے کی پرستش میں مصروف تھی. جلال میں آپ نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں ایک طرف ڈال دیں تاکہ بھائی ہارون سے اس پر سوال کریں. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ, یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں عطا ہوئی تھیں وہ کوہ طور سے عطا ہوئی تھیں. اس کا ذکر سورہ اعراف میں آیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دی گئیں اور ان تختیوں کو لے کر جب اپنی قوم میں پلٹے تو قوم بچڑے کی پرستش میں مصروف تھی. آپ جلال میں آ گئے اور ان تختیوں کو ایک طرف ڈال دیا تاکہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر سوال کریں, کیونکہ ہارون علیہ السلام کو ان کی نگرانی پر مامور کر کے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے. اس آیت کا ترجمہ دیکھیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے واپس آئے تو فرمایا, تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی. کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کر لی اور تختیاں ایک طرف ڈال دیں؟ لیکن تختیوں پر کنندہ اللہ کے کلام پر یعنی تورات پر بھی انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا صرف بچڑے کی محبت میں. یعنی ان کی قوم یہ دیکھ چکی تھی کہ تورات تختیوں کی شکل میں دی گئی ہے اور ان تختیوں پر اللہ کا کلام کنندہ ہے. یہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے, تختیوں کو ہاتھوں سے محسوس کرتے تھے, پھر بھی انہوں نے اللہ کے کلام کا انکار کر دیا. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم, جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو. یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تورات کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑو اور سنو. انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور مانیں گے نہیں, اور ان کے دلوں میں کفر کے سبب بچڑے کی محبت رچ گئی تھی. یعنی بچڑے کی محبت میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ انہوں نے تورات کا بھی انکار کر دیا تھا حالانکہ وہ تختیوں کی شکل میں دی گئی تھی. یہی لوگ جو بچڑے کی پوجا میں ڈوبے ہوئے تورات کا انکار کر چکے تھے اب دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے قرآن میں موجود کلام کو بھی مثل تورات کے تختیوں پر اتارا ہوتا تو وہ ایمان لانے والوں میں سے اول ہو جائیں گے, جبکہ وہ حق سے کفر کرنے والوں میں اولین رہا کرتے تھے. پھر بچڑے کی پوجا بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کئی معجزات کو دیکھنے کے بعد کی. بنی اسرائیل دراصل فرعون کے دور میں مصریوں کی صحبت کے سبب بچڑے کی پوجا کرنے لگے تھے. یعنی انہوں نے بچڑے کی پوجا بھی ایسے ہی نہیں کی بلکہ اللہ کی کئی نشانیوں کو, کئی معجزوں کو وہ دیکھ چکے تھے. بنی اسرائیل دراصل فرعون کے دور میں مصریوں کی صحبت کے سبب بچڑے کی پوجا کرنے لگے تھے, جبکہ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں. یہ پیغمبران تو اللہ کی توحید کے علمبردار گزرے ہیں, اور وقت کے گزرنے کے ساتھ یہود بچڑے کی پوجا کے عادی ہو گئے تھے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے تھے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں انہوں نے کئی معجزات کو ہوتے ہوئے دیکھا جو ان کے لیے روشن نشانیاں تھی, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات حق ہیں. ان نشانیوں میں 9 قسم کا عذاب ہے جو فرعون اور اس کی قوم پر اترا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر رک جاتا تھا.
موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ دریا کو پھاڑ کر کنارے اترنا تھا اور فرعون کا دریا میں غرق ہونا تھا، من و سلوا کا آسمان سے اترنا، بادل کا اس قوم پر سایہ کرنا، پہاڑ سے 12 چشموں کا پھوٹنا وغیرہ وغیرہ اللہ کی نشانیوں میں شامل تھا۔ ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی یہود نے اللہ کو فراموش کر کے اس کی ذات سے بے خوف ہو کر بچڑے کی پوجا کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان پر اس عمل کے سبب لعنت ملامت کی تو وہ شرمندہ ہوئے، پھر اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اس حکم کے ساتھ کہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، کیونکہ ارتداد کی دنیاوی سزا قتل ہے۔ یعنی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی ذات سے بے خوف ہو کر بچڑے کی پوجا کی، جس پر اللہ کا حکم نازل ہوا کہ انہیں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، یعنی آخرت میں ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں انہیں ارتداد کی سزا دی جا چکی تھی۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانی کتاب کا سوال تو بہت معمولی ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑھ چڑھ کر سوالات کیے۔ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، سو یقیناً سوال کر چکے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا۔ مثلا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جب تک وہ اللہ کو سادہ آنکھوں سے علانیہ نہ دکھا دیں وہ ایمان نہ لائیں گے، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ ڈیمانڈ کیا کہ اللہ کو سادہ آنکھوں سے یعنی نیکڈ آئی سے بتا دیں۔ مثلا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کیا کہ وہ اللہ کو سادہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب تک موسیٰ انہیں اللہ کو نہ دکھا دیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے 70 سرکردہ اشخاص کو لے کر کوہ طور پر گئے اور ان کا سوال اللہ کے آگے رکھ دیا۔ اللہ کو یہ سوال سخت ناگوار گزرا، کیونکہ اللہ کی عظمت پر حرف تھا اور انسانوں کو بالغیب پر ایمان لانے کا حکم ہے، اس لیے اللہ نے آسمان سے ان پر بجلی گرائی اور تمام کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یعنی اللہ کو سادہ آنکھوں سے دیکھنے کا سوال اللہ کو سخت ناگوار گزرا، چونکہ اللہ کی ذات پر اللہ کی عظمت پر ایک حرف تھا، اس لیے اللہ نے ان پر بجلی گرائی اور تمام کا کام پورا کر دیا، یعنی ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ روبرو اللہ کو دیکھ نہ لیں، تب تمہیں بجلی نے دیکھتے ہی دیکھتے آ گھیرا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر انہیں دوبارہ زندگی بخشی گئی۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد زندہ کر کے اٹھایا تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کے 70 لیڈروں کو حیات دے دی موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر، آپ کی دعا پر۔ تمام حالات میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم پر غلبہ عطا کیا تھا، ہر بار وہ کچھ شر کرتے اور ناکام ہو جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے آگے ان کی کچھ نہ چل سکتی تھی۔ اسی غلبے کا ذکر اللہ نے یوں فرمایا، وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح غلبہ دیا۔ یعنی وہ کتنی سرکشیاں کرتے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے آگے اپنے مقصد میں ہار جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہر موقع پر ان کے مقابلے کامیابی عطا کر دیتا تھا۔ یہود قوم کی تاریخ رہی کہ ان کی اکثریت ہمیشہ انبیاؤں سے حجت کرتی رہی، حق کی پہچان ہونے کے بعد حق کا انکار ان کا معمول رہا۔ انہوں نے اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا، نبیوں کو قتل کیا، اللہ کی کتابوں میں تحریف کی، معجزوں کا مذاق اڑایا۔ یہ قوم جس کی تاریخی حق سے دشمنی ہے، کیا یہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے گی؟ کیا یہ آپ پر اتاری گئی کتاب پر ایمان لائے گی؟ جبکہ یہ لوگ آپ کو اس طرح نبی کی حیثیت سے پہچان گئے تھے جس طرح یہ اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں، اور ان دلائل کو چھپاتے تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حق ہونا ثابت ہوتا تھا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ انہیں پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک کچھ لوگ ان میں حق کو چھپاتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے وہ حق کو چھپاتے تھے، ان دلائل کو چھپاتے تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ حق کو پہچاننے کے باوجود اللہ کے نبیوں سے حجت کرنا، تعویلات بیجا کرنا یہود قوم کا خاصہ رہا ہے، یعنی ان کی تاریخ رہی ہے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو تورات کے مثل قرآن کو بھی تختیوں پر لے آئیں، جبکہ انہوں نے تورات کا بھی انکار کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے قبول بھی کیا تو ان کی نسل نے تورات میں تحریف کر دی اللہ سے بے خوف ہو کر۔ پھر یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے سوالات کرتے تھے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ وہ موسیٰ پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک وہ اللہ کو علانیہ نہ دیکھ لیں،
یہ ان کا اللہ کی عظمت کے ساتھ مذاق تھا جس کے سبب اللہ نے ان پر بجلی گرائی اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی جس قوم نے بچڑے کی پوجا کی اس سے یہ بہت ہی کم امید کی جا سکتی ہے کہ وہ حق کا اقرار کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔